وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، لجپال بھی ہے، ذرے ذرے دا دستگیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، پاکیزہ روزی دینے دا مالک بھی ہے، بیماری تو بعد صحت دینے دا مالک بھی ہے، غمیاں تو بعد خوشیاں دینے دا مالک بھی ہے، اولاد دے کے اولاد دے گھر بسانے دا مالک بھی ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دی واسطے خاص ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 63 سالہ زندگی جو شخص کائنات دی امام دی زندگی کو لو رہنمائی لے کے زندگی نہیں گزاردا، اپنے والو جس طرح مرضی خوبصورت زندگی گزار لے، کائنات دے رب نے جنت دا داخلہ کوئی نہیں دینا۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، سامعین دے اندروں کسے دے والدین چلے گئے، عزیز و قارب، یار بیلی، محلے والے، دوست دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے، بیمار لوگاں نو اللہ سے توفیت والی زندگی نصیب فرمائے، پریشان ہاں لوگاں نو اللہ خوشحال زندگی نصیب فرمائے،
اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر اپنی زندگی گزار رہے نے، اللہ دین دی سکی فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جب تلک محترم جناب قاری الیاس مدنی صاحب اسٹیج دے اوپر تشریف نہیں لے کر کے آندے، اس وقت تک میں تساں احباب دے نال ہم کلام کا جس طرح کی حضرت قاری صاحب آ جان گے میں اجازت چاہاں گا، اس وقت تک جو بات میں تساں احباب دے نال کرنے جا رہا تھا اور عنوان کیا ہے، عمل صالح دی حقیقت کیا ہے۔ ایک مسلمان بندہ زندگی کس طرح گزاردا گیا، ایک مومن بندہ جو اپنے آپ نو محسوس کرواندا گیا میں کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا گیا، میں اللہ دے رسول نو ماننا گا، میں قرآن دے اوپر ایمان لے کے آیا۔ اس انسان دی زندگی کس طرح گندی ہے، وہ کس طرح زندگی گزاردا ہے، وہ کس طرح زندگی گزارنے دی کوشش کردا گیا، وہ کس کس چیز نو چیک کر کے اپنی زندگی گزارنے دا آغاز کردا ہے۔ سب تو پہلے جو بات سمجھیے، جو بندہ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماننے والا کوئی گا، کلمہ پڑھنے والا کوئی گا، وہ اللہ رب العزت تو ڈر کے زندگی گزارے گا، اپنا ایک ایک لمحہ، اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ قرآن و حدیث دے مطابق ڈھال کے گزارے گا۔ میری زندگی دا مالک کائنات دا رب ہے، میں کوئی بھی عمل کرنے جا رہا کہاں قول و فعل ہے، کوئی بھی کام ہے، کائنات دا رب دیکھ رہا ہے کدھرے میں غلط تے نہیں کرنے جا رہا، کیا میں کام کروں گا اللہ دی ذات ناراض تے نہیں کوئی گی، کیا میں اپنی صبح شام جو عمل کر رہا، میں تجارت کام کر رہا گا، میری تجارت دے معاملات دے اندر اللہ میرے نال ناراض تے نہیں کوئی گا، میری تجارت کس طرح دکھے۔ ایک ایمان والا آدمی اللہ کو ڈر کے اپنی زندگی گزاردا ہے، جاندا ہے کہ اگر میں زندگی اپنی دنیا دے نال لگا لی، دنیا دھوکے دا سامان ہے، ایسا دھوکہ دے گی کہ جہنم دے اندر دھکا دے دے گی۔ اور جس وقت ایک مسلمان بندہ اللہ کو ڈرنے لگ جاندا ہے نا، اور پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن دے واسطے کیا کیا اعلان فرمایا، اس نے یہ بات سمجھ آندی کہ اس نتیجے دے اوپر پہنچدا گیا کہ اللہ رب العزت نے مینوں مکلف بنایا گیا، حکم دیتا ہے کہ اپنی ساری زندگی کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے کوئی اصولان دے مطابق گزارنی ہے۔ قرآن دا مطالعہ کرے گا تو نتیجے تے پہنچے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت نے ہر جان نو اتنی ہی تکلیف دیتی گئے، بوجھ ڈالیا گئے جتنی حضرت انسان اٹھانے دی طاقت رکھدا کوئی گا، اور پھر اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا اللہ نے عبادت کا حکم دیتا گئے، عبادت کرنی کب تلک ہے، اس نتیجے تے پہنچے گا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تلک میری سانساں دی ڈور چل رہی ہے ٹوٹ دی نہیں، تب تلک میں اللہ رب العزت دی عبادت کرنی ہے۔ عبادت اللہ دے واسطے کرنی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بات سمجھ دے اندر آئی، جب تلک اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتی ہے، عبادت بھی اللہ دی کرنی ہے، نماز، قربانی، کوئی بھی معاملات نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی کو رہنمائی لے کے خالصتاً اللہ دی رضا دے واسطے کرنا ہے۔ اور پھر بندے مومن اس تلاش کے اندر نکلتا گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے عبادت کرنی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے کوئی مواقع بھی تے پیش کیتے کھوڑیں گے، پھر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دی شکل دے اندر موقع دیتا، نیکیاں دا مہینہ، اجر بڑھانے دا ذریعہ، رمضان المبارک دے آخری ایام، پھر ذی الحجہ دا پہلا عشرہ، اللہ رب العزت نے موقع دیتے، پھر حضرت انسان تحقیق و تصدیق دی دنیا دے اندر نکلدا ہے کہ کیا جو میں عمل کروں گا اللہ قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔
دیکھے گا عمل صالح دی حقیقت کیا گئے. اگر ایک انسان اللہ نو پہچاندہ کوئی حق نو نہ پہچاندہ کوئی فائدہ تیری کوئی گا نا. ایک بندہ اللہ نو بھی پہچانے حق نو بھی پہچاندہ کوئی اخلاص سے نال عمل نہ کرے تے فائدہ تے نہیں کوئی گا نا. اور ایک انسان اخلاص سے نال بھی عمل کرے لیکن کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصولان دے خلاف عمل کرے پھر بھی فائدہ نہیں کوئی گا. گویا حق دے اوپر دسترس بھی حاصل کرنا ضروری, اللہ نو پہچاننا بھی ضروری, اخلاص نیت نال عمل کرنا بھی ضروری. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح رہنمائی کی تھی ہے اس طرح زندگی گزارنا بھی ضروری. پھر عبادت دے معاملات دے اندر روزی حاصل کرنا, پاکیزہ روزی لینا, حرام روزی نہیں کھانی. اگر حرام روزی کھائی الفاظ سنے کوئی نہیں نا, ملبسکو کرامن مشربکو کرامن مطعمکو کرامن, کھانا کعبہ دے اندر آئے ہو حرام دی روزی ہے, حرام دا کھایا کے, حرام دا پیا کے, حرام دا پہن کر کے کھانا کعبہ دی دہلیز دے اوپر کھڑیا کے اللہ رب العزت نو تیری عبادت دی کوئی پرواہ نہیں کے حج کرنے واسطے گیا گئے, پاکیزہ روزی نہیں ہے اللہ رب العزت پھر بھی فائدہ نہیں دے رہے. اور اگر ایک انسان عمل صالح بھی کر دا گئے لیکن وہ یہ بات سمجھے کہ جو عمل میں کر رہا کھاں اللہ دی بارگاہ دے اندر بس قبول ہی ہو رہے نے, میں اللہ کو معافی نہ بھی مانگا تو میرا کام چل جائے گا, پھر بھی انسان ڈوب جائے گا. مختصر وقت دے اندر بات سمجھئے کہ عمل صالح پھر قبول کس طرح ہونگے. سب تو پہلی بات عمل صالح کرنے نے, نیکیاں کرنیاں نے, اللہ رب العزت دا کوئی شریک نہیں بنانا. اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید اندر اعلان فرما رہے نے, فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. دنیا کائنات دے لوگوں جو بندہ اللہ دے نال ملاقات دی امید لگائے بیٹھا ہے, جس بندے نو پتہ ہے میں دنیا چھوڑ کے جانا گئے, جس بندے نو پتہ ہے میں دنیا دے اندر ہمیشہ کوئی نہیں رہنا, جس بندے نو پتہ گئے کہ میں مرنے تو بعد اللہ دے سامنے جانا گئے, جس بندے نو پتہ گئے میں دنیا دے اندر زندگی گزارنے تو بعد قبر دے اندر جا کر کے سوالاں دا جواب دینا گئے, میں اللہ دے سامنے سوالاں دا جواب دینا گئے, اللہ دے نال ملاقات دی امید رکھ دا گئے, اللہ دے نال ملاقات دی امید رکھنے والا شخص ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عبادت کرے گا, نیکیاں کرے گا, اللہ رب العزت دا کوئی شریک نہیں بنائے گا. عبادت کرے گا, اللہ رب العزت تو علاوہ نہیں کرے گا, قربانی کرے گا تے اللہ رب العزت تو علاوہ کسی اور دے نام دی نہیں کرے گا. سجدہ کرے گا تے اللہ دے سامنے کرے گا, دعا مانگے گا اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگے گا. دنیا کائنات دے کسی آدمی نو مخاطب کر کے دعا نہیں مانگے گا. جس وقت بکات اٹھن گے اپنے اللہ دے سامنے اٹھائے گا, اللہ جی تسی پیدا کرنے والے ہو, اللہ جی تسی غمیاں دے مالک ہو, اللہ جی تسی خوشیاں دے مالک ہو, اللہ جی تسی پاکیزہ روزی دینے دے مالک ہو, اللہ جی غمیاں تو بعد خوشیاں دینے دے مالک بھی تسی ہو, اللہ جی بیماری تو بعد شفا دینے دے مالک بھی تسی ہو, اللہ جی اولاد دینے دے مالک بھی تسی ہو, اللہ جی خلاص درست کرنے دے مالک بھی تسی ہو. جس وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا کوئی بھی نیکی کرے گا, عبادت کرے گا صرف اللہ رب العزت دے واسطے کرے گا, کسی اور دے واسطے نہیں کرے گا. آگے بڑھئے دوسرے نمبر دے اوپر, جس وقت تک اخلاص نہیں آئے گا عمل دے اندر, خالصتاً اللہ دی رضا نہیں آئے گی, اس وقت تک بھی انسان نو فائدہ نہیں ملے گا. صحیح البخاری دی حدیث ہے, سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کائنات دی امام نے فرمایا من سمع سمع اللہ بگی ومن یرائی یرائی اللہ بگی. دنیا کائنات دے لوگوں جو بندہ لوگاں نو سنان واسطے عمل کردہ گئے, کل قیامت دا روز ہوئے گا اللہ بھی سنا سنا کے ذلیل کرے گا,
لوگاں نو دکھانے واسطے عمل کردا گئے قیامت دا روز ہوئے گا اللہ بھی ساری دنیا دے سامنے دکھا دکھا کے ذلیل کرے گا اے فلاں بندہ کہ جڑا نماز پڑھنا آمدہ گئے تو لوگاں نو دکھانے دے واسطے آمدہ گئے مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت ہے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیتاں دے شرک کو لو بچو کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی نیتاں دا شرک کیا گئے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھنا آمدہ گئے مسجد دے اندر آمدہ گئے آ کر کے نماز پڑھ دا گئے لیکن دیکھ دا گئے کہ فلاں بندہ میں نو دیکھ رہا گئے فلاں جاننے والا دیکھ رہا گئے فلاں امام میری طرف دیکھ رہا گئے کیوں نہ اس طرح کوئی کہ سکون دے نال نماز پڑھی جائے اس طرح نہ کوئی کہ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھی جائے نماز دے اندر خوبصورتی پیدا کرے گا تے ایک ہی نیتاں دا شرک شمار ہوئے گا دنیا کائنات دے لوگوں عملے صالح بھی کریے قبول نہ کون تے کیا فائدہ انسان نو بڑا دکھ ہوندہ کہ انسان نے محنت کی تھی کوئی محنت دے اوپر پانی پھر جائے انسان نو بڑا دکھ ہوندہ کہ کسانہ نو جا کر کے پوچھئے جو سارا سال محنت کر دینے فصل اٹھانے دا وقت آئے اللہ تعالیٰ دی طرفوں بارشاہ آ جان اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی عذاب آ جائے فصلیں تباہ ہو جان پوچھئے لوگ جانا دی بازی ہار جان دینے کہ یار بڑی محنت کی تھی ہے پھل نہیں ملیا بڑی محنت کی تھی ہے سکون نہیں ملیا جس کوشش دنال محنت کرتے رہے فلان چیز بھی حاصل کریں گے فلان چیز بھی ملے گی لیکن نہیں ملی کتنا دکھ ہوندہ ہے دنیا کائنات دے لوگوں عبادتاں بھی کریے نیکیاں بھی کریے نمازاں بھی پڑھیے نیند بھی قربان کریے نماز فجر وقت نیند چھوڑ کر کے اللہ دے گھرانو آباد کیجئے اور پھر اسی نماز تہجد بھی پابند ہو جائیے لیکن اللہ رب العزت اعلان کر دے وے دنیا کائنات دے لوگوں تو عمل قبول ہی نہیں ہویا تے کتنا دکھ ہوئے گا دکھ دی بات ہے نا اپنی نیتہ دے اندر اخلاص لے کے آئیے چھوڑیے لوگاں نو دکھا کر کے نیکیاں کرنا صدقہ کر دیو لوگاں نو دکھا کر کے کر دیکھو ساڑھے تے صدقہ ہوندہ نا فلاں علاقے دے اندر صدقہ دیتا گیا جی فلاں آدمی نے تصویر بنائی فلاں علاقے دے اندر 5 روپے فلاں چودھری نے فلاں غریب دے اوپر صدقہ خرچ کیتا گئے اور دنیا کائنات دے لوگوں انہاں دی عزت اسی ضائع کر رہے کھو ذلیل کر رہے کھو حدیث کہہ رہے کی کہ صدقہ کیجئے چھپا کے کیجئے قیامت دا روز ہوئے گا اللہ رشتہ سایہ دے دے گا اور دنیا کائنات دے لوگوں کیوں نیکیاں لوگاں نو دکھا دکھا کے کر دیکھو کیوں نمازاں دے واسطے اپنے ابا جی کو لو ڈر کے ہم دیکھو اپنے استاد کو لو ڈر کے ہم دیکھو آئیے اللہ دے واسطے آئیے اللہ نو میں راضی کرنا کہ میری زندگی دا مالک اللہ کے میں نو دیکھ رہا کہ زندگی دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا کہ اللہ تعالیٰ دی طرف جانا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اے کوئی دنیا دے اندر جا رہا کہ کوئی دنیا تو واپس آ رہا کہ کوئی دنیا دے اندر بھیجیا جا رہا کہ اللہ جی مقصد کیا کہ کوئی دنیا دے اندر خوشیاں لے کے آ رہا کہ کوئی گھر دی رونق بن رہا کہ کوئی گھر دی خوشیاں برباد کر کے جا رہا کہ کوئی دن دے وقت طریقیاں کر کے جا رہا کہ اللہ جی وجہ کیا کہ اللہ جی اس کا مقصد کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تو اڈے اندروں چنگے عمل کیڑا کر کے آندہ ہے تے گندے عمل کیڑا کر کے آندہ ہے اللہ زندگی دا مالک ہے نا مالک دی موجودگی دے اندر ٹھگیاں لاؤ مالک دی موجودگی دے اندر بے ایمانیاں کرو کیڑا اصول ہے کس جگہ دا اصول ہے کہ مالک موجود ہوئے تے بندہ بے ایمانیاں کرے کس جگہ دا اصول ہے کہ مالک دی موجودگی دے اندر بندہ جس طرح مرضی ٹھگی لائے تے مالک کچھ نہ کہے مالک نو غصہ آندہ گئے نا کائنات دے رب نو بھی غصہ آندہ گئے کہ بندے نو پیدا میں کیتا کہ میری عبادت کرنے دی بجائے لوگاں دے سامنے جا کر کے عبادتیں کر رکھے سر جھکا رکھے قربانیاں کر رکھے دودھ دی سبیلہ لگائی جا رکھے اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جانے میں آخری بات نو ختم کریے عمل صالح دے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے نا اللہ کو لو معافی مانگنا سیکھیے اللہ کو لو معافی مانگنا سیکھیے اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید اندر اعلان فرما رہے ہیں
فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ اور دنیا کائنات دے لوگو اپنی جانت دے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتیاں کر بیٹھے ہو، گناہ کا والے زندگی گزار بیٹھے ہو، دنیا دے اندر جا کر کے عمل صالح کرنے سی، لیکن تسی گناہ کا والی زندگی گزاری ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، گناہ انسانہ دے کولو کی کمدہ گئے، کوئی بات نہیں ہے، زنا کر بیٹھے ہو، زیادتیاں کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، قتل و غارت کر بیٹھے ہو، پائیاں دے سینیاں تے حل چلا بیٹھے ہو، بہنہ دا حق مار بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں ہے، احساس ہو گیا کہ اللہ رب العزت دے کول جانا گئے، ثم یستغفر اللہ دے سامنے آ کر کے ہاتھ اٹھائیے، اللہ جی فلاں غلطی بھی میری ہے، اللہ جی فلاں زیادتی بھی میری ہے، اللہ جی فلاں ظلم بھی میرا ہے۔ کائنات دا رب فرما رہا گیا جی دل آگا، دنیا کائنات دے لوگو آ کر کے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت معافیاں دے قلم پھیر دے گا۔ اللہ کو معافی لینی ہے، اپنے گناہ کا دے اعتراف کیجئے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر آئیے، معافی والا دروازہ کھٹکھٹائیے، اللہ جی فلاں گناہ بھی میرا ہے، اللہ جی فلاں غلطی بھی میری ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ معافی دے اعلان فرما دے گا، عمل صالح بھی قبول کو جان گے، عمل کرنے دا بھی فائدہ ہوئے گا، اللہ دین دی بات سن کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔